السلام علیکم۔ ایٹریبیوشن کا مطلب ہے کسی کو کسی چیز کے ساتھ نسبت دینے کا عمل۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ میں چودھری ہوں، میں راجپوت ہوں، اینڈ دس اینڈ دیٹ۔ یہ کیا ہے؟ ایٹریبیوشنز ہیں کہ لوگوں نے اپنی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو ایٹریبیوٹ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، جس وقت یہ چیز نیگیٹیولی انٹرپریٹ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ کوگنیٹو بائسز کی بات ہو رہی ہے، تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ صرف اس لیے پوسٹ پون کیا ہوا ہے کہ ہمیں ہماری جو یہ برادری ہے اس کے بیچ میں رشتہ نہیں مل رہا۔ لیٹ سپوز ایک بندہ کہہ رہا ہے جی کہ میں راجپوت ہوں تو میں راجپوت میں ہی رشتہ کروں گا، میں چودھری ہوں تو میں چودھریوں میں ہی رشتہ کروں گا۔ دیز آر دا ایٹریبیوشنز۔ اور ہمارا مائنڈ کس طرح سے امیون ہوا ہے اور ہمیں ہمارے ڈیسیجنز کو وہ کیسے انفلوئنس کرتا ہے، یہ آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے الا کہ پرہیزگاری۔ میٹرکس کیا ہے؟ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کون کتنا پرہیزگار ہے، کون کتنا تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کا خوف کتنا اس کے دل میں۔ تو اب دیکھیں ہماری ایٹریبیوشنز رانگ ہیں اور ہمارے ڈیسیجنز کیسے مینیپولیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کو اگر آپ فردر دیکھنا چاہیں تو اس میں جا کر سوشل سائیکالوجی کی ایک تھیوری ہے، ایٹریبیوشن تھیوری، کہ اس میں انسان کیا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی طرف منسوب کرنا، اور جب کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی ایکسٹرنل فیکٹر ڈھونڈنا کہ میں اپنی چیز کو وہاں ایٹریبیوٹ کروں تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ تو ابھی کے اس چھوٹے سے کلپ میں آگے آنے والے کلپ کے ساتھ ایک لنک موجود ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم ایٹریبیوشن جب کرتے ہیں تو اس کے وقت ہمیں کتنا زیادہ کانشیس رہنا چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں جب بھی اپنے سٹینڈرڈز کریٹ کرنے ہیں کہ ہم چیزوں کو ایٹریبیوٹ کیسے کر رہے ہیں، تو ہمیں لینے چاہیے قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، صحابہ کرام سے، اور وہ لوگ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، صحابہ کے عمل پر، قرآن پر بڑا فوکس رہ کر چلتے ہیں۔ تو جب ہماری ایٹریبیوشن ٹھیک ہوگی تو ہوگا کیا، ہمیں پھر ایک ایڈیکویٹ روم مل جائے گا فلیکسیبل ہو کے اپنے ڈیسیجنز لینے میں۔ دیکھیں، جب آپ کے پاس روم لمیٹڈ کر دیتے ہیں نا آپ، جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ میری بیٹی جب تک مجھے چودھری میں، راجپوت میں رشتہ نہیں ملے گا تب تک میں شادی نہیں کروں گا۔ اب وہاں سے عمر گزر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ بیٹی بالغ ہوگی اس کا جلدی رشتہ ڈھونڈ کے کر دو۔ یہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری ایٹریبیوشنز ہیں کہ جی میں جو ہے یہ کپڑا پہنتا ہوں وہ نہیں پہنتا۔ ڈیزائنرز نے اسی چیز کو پک کیا اور آپ کی ایٹریبیوشن سے آپ کے ڈیسیجنز کو مینیپولیٹ کیا کہ جی میں فلاں ہی۔ اب میں نے ایک صاحب کو دیکھا تو وہ پورے کا پورا جو برانڈ ہے وہ آؤٹ فٹر کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ وہ آؤٹ فٹر سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو وی آر ناٹ سلیو ٹو دیز ایٹریبیوشنز۔ ہماری فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، اتنی ریجڈنس چیزوں میں آ جاتی ہے۔ جب وہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی تو پھر ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں جو ہے وہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، پھر ہم ایمبیگوٹی کو ٹالریٹ نہیں کرتے۔ تو ایک چیز ہے کہ ایٹریبیوشن ٹھیک ہو جائے گی، روم ملنا شروع ہو جائے گا، فلیکسیبلٹی آئے گی، اور ہمارے جو ڈیسیجنز ہیں ان سے ہمیں راحت ملنے لگ پڑے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اس کانٹینٹ کو جتنا ہو سکتا ہے پلیز آگے شیئر کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور تاکہ اس میں سب سے پہلے تو بات کرنے سے فائدہ مجھے ہو رہا ہوتا ہے، تو سننے والوں کو بھی ہو، تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کر دے۔ السلام علیکم۔